abundance of wealth کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو بھیجا. توجہ. اب یہ کافر نہیں سمجھ سکتا کہ برکت کیا ہوتی ہے. وہ یہ کہے گا بھی میرے پاس 100 تھے، 5 دے دیے تو 95 رہ گئے، 10 دے دیے تو 90 رہ گئے، 20 ادا کر دیے خمس کیے تو میرے پاس 80 رہ گئے، میرے تو کم ہو گئے. بی بی یہ فرما رہی ہے کہ نہیں، اللہ کے کہے ہوئے زکوٰۃ و خمس کے نظام کو اگر رائج کرو گے، مستحقین کے حق کو ادا کر دو گے، تو اسی سے نمو بھی ہوگی، اسی سے برکت بھی ہوگی. یعنی 100 میں پورا نہ پڑتا، اب 80 میں پورا پڑ جائے گا. میں بھی کافر نہیں سمجھ سکتا. ادارے گرامی بہت سے لوگ بہت کماتے ہیں، ان کو پورا نہیں پڑتا، بہت سے کم کماتے ہیں پھر بھی پورا پڑ جاتا ہے. یہ برکت کا تصور عجیب ہے. میرے دادا علم دین تھے، بہت سادہ طبیعت کے آدمی تھے، تو ہمیشہ ایک جملہ کہتے تھے لمبی زندگی نہ مانگو، کہو کہ پروردگارہ زندگی میں برکت دے. بہت سے لوگوں کی زندگیاں بہت ہوتی ہیں، عمریں بہت ہوتی ہیں، لیکن برکت نہیں ہوتی. بہت سے کم سن ہوتی ہیں لیکن زندگی با برکت ہوتی ہے. زندگی میں برکت بہت بڑی نعمت ہے. توجہ. یہ برکت کا ہونا، اسی لیے دولت زیادہ ہونا یہ دعا نہ مانگے، بلکہ کہیں پروردگارہ دولت میں برکت دے، رزق میں برکت دے. یہ برکت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو زندگی میں کامیابی عطا کرتی ہے. یہ برکت کا تصور کافی نہیں سمجھ سکتا. میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا. بات اگر میری واضح ہو رہی تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اگر مستحقین کا حق ادا کرتے رہو تو انسان کی اسی رزق میں برکت ہوتی ہے. برکت کا کیا تصور ہے؟ انسان بعض کا چھوٹے کا بہت کم پیسے لگاتا ہے اور اس میں ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک صحابی تھے کہ وہ رسول خدا سے کہنے لگے مجھے آپ کچھ پیسے دیجئے، میں کاروبار کر لوں، بزنس کر لوں طالبہ کے نام سے. تو رسول خدا نے کہا نہیں، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہیں بیٹھے رہو. یہ جو تم جہاں باہر مسجد میں بیٹھے رہتے وہی تمہارے لیے بہتر ہے. کیا نہیں، یا رسول خدا تجارت کرنا چاہتا ہوں. کہ نہیں، جب تجارت کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا. کئی مرتبہ ہم چیزیں مانگ لیتے ہیں، ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا نقصان مجھے کیا ہوگا. توجہ. انہوں نے 2 درہم مانگے، رسول خدا نے 2 درہم عطا کر دیے. انہوں نے 1 درہم سے کلہاڑی لی، 1 درہم سے ایک بکری لی، بکری کا دودھ بیچنے لگے اور کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹ کے بیچنے لگے. ایک اور بکری لی، بکریوں کے بچے ہوئے، بکریاں بڑھتی چلی گئیں. پہلے 5 وقت کی نماز پیغمبر کے پیچھے پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ چند نمازیں اسکپ ہونے لگی. ایک نماز چھوڑی، دوسری نماز چھوڑی، پھر آتے کبھی نہیں آتے، پھر صرف جمعے میں آتے تھے، پھر 5 وقت کی نماز چھوڑ دی. جب چند برس گزرے کہا بھئی صحابہ سے کہا رسول خدا نے جاؤ سے کہو تم پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی. اور جب صحابہ نے کہا بھئی رسول خدا فرماتے ہیں تم پہ زکوٰۃ واجب ہے، کہا میں محمد کو اپنے پیسے کیوں دوں؟ رسول اللہ نے کہا نام لیا، رسول خدا کا نام لینے کی اجازت نہیں. توجہ. تو کہا کہ میں اپنے پیسے کیوں دوں؟ تو جناب سرور کائنات جناب امیر کو بلایا، کہا یا علی ثعلبہ سے کہیے کہ میرے 2 درہم واپس کر دے. توجہ. اور وہ جو سرور کائنات نے جو برکت عطا کی تھی، کہ وہ 2 میرے درہم تھے جن کی برکت تھی، اسے کہا واپس کر دے. جناب امیر نے کہا ثعلبہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میرے 2 درہم واپس کرو. کہا میرے پاس بہت ہیں، یہ 2 درہم لے لیجیے. کہا اپنے ہاتھ پہ رکھ، میں اٹھاؤں گا، مانگ نہیں رہا، واپس لے رہا ہوں. توجہ. مانگ نہیں رہا ہوں، ہاتھ پہ رکھے، آپ نے اٹھائے. آہستہ آہستہ ساری بکریاں بننے لگی، فصلیں اجڑنے لگی، سب کچھ ختم ہو گیا. دوبارہ فقیر ہو کے مسجد کے سامنے بیٹھے. پہلے جب پیغمبر اسلام آتے تھے تو ثعلبہ کو سلام کرتے تھے، اب جب پیغمبر آئے تو ثعلبہ نے سلام کیا، پیغمبر اسلام چلے گئے، جواب نہیں دیا. کہا کہ یا رسول اللہ سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ کہا ہاں، تب تک جب تک کہ فسق ثابت نہ ہو جائے. تو ایمان کے درجے سے گزر چکا، اتنا گرا ہے کہ تم نے میرا نام تک لیا. اللہ نے منع کیا نام نہ لو، ایسے نہ پکارو. میرے رسول کو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو کچھ تھے نہ ایسے جو پکارتے تھے. پہنچ رہے تھے، اشاروں میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو جناب سیدہ فرماتی ہیں اللہ نے زکوٰۃ کو برکت کے لیے بنایا. وجعل الحج تشییدا للدین، حج کو بنایا ہے دین کی قوت و طاقت منوانے کے لیے. چلتے رہیں. حج کو تشییدا للدین، دین کی قوت منوانے کے لیے اللہ نے حج کو بھیجا.
یہ دین کی قدرت و طاقت کیسے حج سے منواتا؟ اللہ کیسے منوا رہا ہے؟ دین کی طاقت کو حج کے ذریعے. بھائی حج میں کیا کرتی ہیں آپ؟ مکے جاتے ہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، قرآن کی آیت ہے کہ جناب ابراہیم السلام فرماتے ہیں ایسی وادی جہاں نہ پلانٹیشن ہے، نہ پودے ہیں، نہ پانی نہ پودے. آپ جاتے ہیں شدید گرمی، بھئی اللہ نے ہالیڈے کرانی ہوتی تو سوئٹزرلینڈ بھیج دیتا. پتہ نہیں مزہ ہے یا نہیں، خاموشی سے پتہ نہیں چل رہا تو بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. ہاں وہ کرتے رہے تاکہ میں آگے بڑھتا رہوں. ایسا نہیں کہ نامی اب یہ اللہ چاہتا نا اگر آپ کو ہالیڈے کرانی ہے تو ہمارے ہاں بھی شمالی علاقات بہت خوبصورت ہیں. اللہ کسی یہ چیز نہیں، اللہ نے کہا نہیں ایسے مکے میں آؤ جہاں پانی بھی نہیں ہے، چٹانیں بھی خشک ہیں، سختیاں ہیں. آؤ گے پانی بھی پیو گے تو میرے کسی نبی کے قدموں کا زمزم کا پانی پیو گے. وہاں آؤ گے سرسر زمین میں، مکے میں آؤ گے، گرمی میں آؤ گے. اچھا پروردگار لباس کون سا؟ میں نے سوٹ ٹائی کیا لگائے؟ اللہ نے کہا نہیں، احرام باندھو گے 2 پارچے، اس میں بھی ریشمی کپڑا نہیں پہن سکتے. جو دین کی قوت کا مظہر حج ہے. لاکھوں لوگ، 3 ملین 3.4 ملین یہ ریکارڈ حج کا، اتنے لوگ آئیں گے. کیا ہوگا؟ 2 کپڑے باندھ رکھے ہیں، گرمی میں سب اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. یہ طواف محبت کی علامت ہے. سعی کریں گے جناب حاجرہ کی سیرت ہے. جمرات کریں گے، 3 شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے. یہ سب کچھ کریں گے اللہ کے عشق و محبت میں. بی بی فرماتی ہے اس سے دین کی طاقت کا اظہار ہوتا، دین کی طاقت کا پتہ چلتا. ارے یہ سارے مسلمان اتنی سی جگہ پہ جمع ہو گئے، خبردار اب 40 کے جلوس کی مخالفت نہ کرنا. اللہ کے دین کی طاقت کا مظہر مکہ ہے، تشیع کی طاقت کا مظہر کربلا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ارے حیدری آواز بلند صلوات. اور فرمائیں جانے گرا یہ جلوسوں سے تشیع کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے. اور جناب سیدہ فرمانی کہ یہ جو حج ہے یہ تشیع دین کی قوت منوانے کے لیے اللہ نے حج کو بنایا. اللہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم حج پہ جائیں، یہ ہم اپنے عشق و محبت کا اظہار کر رہے ہیں. میں جلدی جلدی اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، توجہ رہے. ایسا کہ جب جائیں گے تو آپ اللہ کے گھر کا طواف کریں گے. اب یہاں پہ شعراء پہ بیٹھے ہیں، شاہ صاحب ہیں، شان صاحب ہمارے دیگر افراد بھی ادب کے میں نے دیکھا بہت سے لوگ عشق و محبت کرنے والے یہاں پہ موجود ہیں، اردو ادب کے چاہنے والے. اردو میں غزل میں جب بھی محبت کا اظہار کرنا ہوتا تو غزل میں شمع اور پروانے کا سہارا لیتے ہیں. پروانہ شمع کا عاشق ہوتا ہے نا تو وہ اس کا طواف کرتا ہے. یہ محبت کے اظہار کے لیے انسان طواف کرتا ہے. اللہ کی محبت میں کعبے کا طواف، حسین کی محبت میں زری کا طواف. اس لیے جب کربلا میں اب کیونکہ پردے اور حجاب کی وجہ سے وہاں پہ وائلہ پہلے نہیں تھا کہ کھلا ہوا تھا، آپ طواف کر سکتے تھے. اب بہت سے افراد کہتے ہیں نہیں صرف کعبے کا طواف ہو سکتا ہے، قبروں کا طواف بدعت ہے. توجہ، بہت سے افراد نے کہا قبروں کا طواف بدعت ہے. تو اللہ نے ایک حکم نازل کیا اپنے حبیب کے ذریعے، کہ جو بھی حج پہ آئے گا تو 4 کونے ہیں. حجر اسماعیل جہاں پہ میزاب رحمت ہے، سونے کا پرنارا لگا، وہاں پہ حجر اسماعیل ہے، ایک سیمی سرکل بنا ہوا، اسے کہتے ہیں حجر اسماعیل. تمام فقہ جتنے بھی فقہ ہیں نا ان سب کے درمیان اس کے باہر سے طواف واجب ہے، اندر سے نہیں کر سکتے. کبھی پتہ بھی ہے اندر ہے کیا؟ حجر اسماعیل میں جناب اسماعیل، جناب حاجرہ اور 18 انبیاء کی قبریں ہیں. نہیں ہے مجمع؟ اگر قبروں کا طواف بدعت ہوتا تو اللہ اپنے گھر کے ساتھ حجر اسماعیل میں انبیاء کی قبریں نہ بنواتا، اور بنواتا تو طواف واجب قرار نہ دیتا.
اللہ نے کہا نہیں، باہر سے طواف کرنا تاکہ بدعت نہ رہے، کربلا جائیں تو وہاں پہ بھی عبادت رہے۔ اور سب سے پہلے کربلا میں سید الشہداء کی قبر مطہر کا طواف کرنے والی ہستی جناب زینب کبریٰ، انہوں نے طواف کر کے بتایا کہ حسین ابن علی کی محبت دلوں میں ہو تو انسان خود بخود طواف پہ آ جاتا۔ فیضان گرامی، یہ محبت کی علامت ہے، یہ سارا کا سارا حج نظام ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جا سکوں۔ تو جناب سیدہ فرما رہی ہے دین کی قوت کا اظہار اللہ نے حج کے ذریعے کیا۔ اللہ کا ایک وعدہ ہے، جتنی بڑی قربانی اتنی ہی بڑی جزا۔ سارا مجمع نہیں ہے، جتنی بڑی قربانی، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا۔ اب حج ہے نام جناب ابراہیم ہو، جناب اسماعیل ہو، جناب حاجرہ کی قربانیوں کا ہے یہ نہیں؟ جب جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ انہوں نے قربانیاں دی، اللہ نے حج واجب قرار دیا۔ قربانی کیا تھی؟ جناب اسماعیل کی گلے پہ چھری رکھنی تھی، چھری رکھی، اللہ نے حج واجب قرار دیا۔ چھری چلی نہیں تھی، قربانی پہ تیار ہوئے، اللہ نے کہا یاد حج ہے۔ کربلا میں چھری چل گئی تو اللہ نے کہا اے حسین وہاں قربانی کم تھی 34 لاکھ، وہاں 3 ملین کا ریکارڈ، آپ کے یہاں قربانیاں زیادہ 72 مارے گئے۔ کربلا کا جب ریکارڈ بنے گا تو 20 ملین آئیں گے۔ آپ کی اجازت سے جیو 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 جیو، سن کے بھی سن کے سب پوری طاقت کے ساتھ اللہ کی بات کہ محشر میں کس طرح کا یہ شور و شین ہے۔ مسلم ہے جتنے ان کے یہ ہونٹوں پہ بین ہے، کہتے ہیں رو کے ان کا تو اسلام دین ہے، اسلام کہہ رہا ہے میرا دی حسین ہے۔ نعرہ حیدری، بلند صلوات۔ توجہ فرمائے جا رہی ہے نا؟ میں ان کو ساتھ نہیں لے کے آیا، بس بات یہ ہے کہ ہم سب کا باب مدینۃ العلم ایک ہے، کہ اگر وہ فی الحدیث میرے اس مجلس پہ، میرے اس کلام پہ یا میرے ان مطالب کے اوپر شعر کی ربائی پیش کر رہے ہیں تو اعلان گرامی ہمارا سب کا باب مدینۃ العلم ہے۔ اعلان گرامی جناب خاتون جنت فرما رہی ہیں دین کی طاقت کا مظہر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا۔ وہاں 72 مارے گئے تھے۔ اعلان گرامی دنیا کا ورلڈ ریکارڈ، یہ تو کہتے ہیں پولیٹیکل گیدرنگز ہوتی ہیں، پولیٹیکل گیدرنگز اپنی جگہ، وہ کہتے ہیں نان پولیٹیکل گیدرنگ سب سے بڑی دنیا میں کہاں ہے؟ تو ورلڈ ریکارڈ تھا ہندوستان کا، نہیں میں جماعت، ورلڈ ریکارڈ تھا ہندوستان کا، کمبھ کا میلہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی ہندوستان آبادی آلموسٹ 1.5 ارب 1.4 بلین سے زیادہ آبادی اور 1 بلین سے زیادہ ہندو ہے اس ملک میں۔ توجہ، 1 ارب سے زیادہ 100 کروڑ جس ملک میں ہندوؤں کا تہوار ہے کمبھ کا میلہ، اور ورلڈ ریکارڈ تھا 7 ملین۔ وہ کہتے ہیں 70 لاکھ کا مجمع ہندوستان میں جمع ہوا غیر سیاسی۔ پورے عراق کی کل آبادی ہے 4 کروڑ سے کم، وہاں 2 کروڑ لوگوں کا کربلا کے اطراف میں جمع ہونا، یہ اگر معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ گرامی یہاں تک کہ ہمارے ملازوں کو فتویٰ دینا پڑا، یہاں تک کہ عادل سزاری کو فتویٰ دینا پڑا کہ جو جہاں سے دیکھ لے اسے گنبد نظر آ جائے وہ وہیں سے زیارت عاشورہ، زیارت 40 پڑھ کے واپس جا سکتا، اس کی زیارت ہو گئے۔ نہیں لوگ کہاں چلنے کی جگہ تو ہے نہیں، ہم کیسے زری تک پہنچے؟ تو ہمارے مراجوں کہنا پڑا اگر زری نظر نہیں آ رہی گنبد نظر آ گیا زیارت ہو گئی۔ اگر تمہیں 16 کلومیٹر سے بھی صرف اور صرف گنبد نظر آ رہا ہے تو سلام کر لو۔ میدان گرامی کسی نے پوچھا کیسے، یہ آپ نے کیسے فتویٰ دی تھی؟ اس نے زری کو نہیں دیکھا، وہ قبر مطہر پہ نہیں آیا۔ کہا تم نے چھٹے امام کی حدیث کو نہیں دیکھا
کسی نے کہا کہ بھی مولا نے کہا نا کہ آپ جائیں اربعین کی زیارت کریں. کہا مولا میں نہیں جا سکتا تو کیا کروں؟ کہا جہاں ہو وہیں سے کربلا کا رخ کرو اور کھلے آسمان تلے آؤ. ملی کے اشارے سے کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہا کربلا پہنچنا ضروری نہیں، دل کا کربلا میں ہونا ضروری. یا لیتنی کنت معکم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. کہ آپ کا دل اگر حسین ابن علی کے ساتھ ہے تو آپ حسین ابن علی کے ساتھ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. آپ کا دل، یہاں تک کہ خود مولا علی کا فرمان ہے کہ کسی نے کہا مولا میرا بھائی آپ کا بہت عاشق تھا، تو کہا اگر وہ ہوتا تو کہاں ہوتا؟ کہ مولا آپ کے ساتھ ہوتا. مولا نے کہا صرف تیرا بھائی نہیں، قیامت تک آنے والے وہ تمام میرے چاہنے والے جن کے دل میرے ساتھ ہیں وہ آج میرے ساتھ اس صفین میں میرے ساتھ ہیں، اس نہروان کی فتح میں میرے ساتھ ہیں. حضرت گرامی اسی لیے ہم بار بار پڑھتے ہیں اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. حضرت گرامی یہ جملے جناب سیدہ فرمانی کہ آپ تشہید الدین، دین کی قوت کو منوانے کے لیے اللہ نے حج کو بھیجا. بہت سے لوگ افراد کہتے ہیں ان جلوسوں کا، ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت گرامی اسی سے تشیع کی طاقت کا ظہور ہوتا ہے کہ جب آپ جائیں اور اپنی قوت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. کمزور آدمی کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں کرتا، قوت منواؤ گے. اور آپ سوچیں کہ قوت کیسے، آپ کی قوت کا اظہار ہوگا؟ قوت کا اظہار ہوتا ہے محمد و آل محمد کے ذریعے. توجہ. ایک بہت بڑے استاد ہے قوم مقدس کے رشید جعفر سبحانی، وہ کہتے ہیں کہ تشیع کو سب جگہ ایک پیغام دو، جہاں جائیں کہیں کس دین کو مانتے ہو؟ کہ اہل بیت کے. قرآن کس سے سمجھتے ہو؟ اہل بیت سے. قرآن پڑھتے کس سے ہو؟ اہل بیت سے. کس کے فقہ کو مانتے ہو؟ اہل بیت کے فقہ کو مانتے ہو. توجہ. حدیث کس سے لیتے ہو؟ اہل بیت سے. عزاداری کس کی کرتے ہو؟ اہل بیت کی. کہ اتنا اہل بیت اہل بیت اہل بیت کرو کہ دنیا کا ہر آدمی اپنے آپ کو مجرم سمجھے. اگر اہل بیت ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ کی زبانوں کا ورد ہو کہ ہم محمد والے محمد کے ماننے والے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے. کہ ہر جگہ پہ پیش کیجیے، ہر جگہ پہ کہیں ہم کس کے ماننے؟ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے. ان سے افضل کوئی نہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں، محمد والے محمد سے کوئی افضل نہیں. اللہ نے انہیں ایسا بنایا. حضرت گرامی جناب سیدہ اپنے حق کو پیش کر رہی ہیں. میں اگر پیش کروں فتح کے کچھ معاملات کو سننا چاہیں گے؟ بہت خلاصہ اور آسان کر کے پیش کروں گا، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے کہ شاید میں سنانے نہیں آیا ہوں فتح، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سنانا بہت آسان ہوتا ہے، سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب خاتون نے جنت اپنا پورا خطبہ دے رہی ہیں. پھر ایک مرتبہ جب آپ نے قرآن کو پیش کیا، فلسفہ احکام کو پیش کیا، یعنی حکمت بیان کی کہ یہ احکام اللہ نے کیوں بھیجے، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی وزڈم کیا ہے، اللہ نے نماز کیوں بنائی، روزہ کیوں بنایا، حج زکات سب بتایا. پھر ایک مرتبہ جناب سیدہ نے جناب امیر کا تعارف کروایا. میں نے اسے پیش کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ جب تمام عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے تو وہ میرے ابن عم تھے، علی تھے، جو تمام بھیڑیوں کے سروں کو توڑتے تھے اور تم ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے سروں پہ پرندے. وہ ہلتے نہیں تھے، مقابلہ نہیں کرتے تھے. وہ علی تھے جو سارے بھیڑیوں کا مقابلہ کرتے تھے. پھر ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہیں ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں. تم نے جو اسی منبر نبوی سے بار بار میرے متعلق حدیث سنی ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ یہ جو اتنی میرے بابا نے حدیث کہی نا، وہ فاطمہ میں ہوں. لوگ ہیں ہی نہیں. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں. و ابی محمد، میرے بابا محمد مصطفیٰ. ابی دون نسائکم، میرے بابا ہیں، تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں ہے مجمع. بی بی فرماتی ہے ابی دون نسائکم، میرے بابا ہیں، تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں. تو وہاں سب عرب بیٹھے تھے، کسی نے پلٹ کے نہیں کہا کہ نہیں آپ کی اور 3 بہنیں بھی ہیں، اوروں کے باپ بھی ہیں. اس کا مطلب ہے وہ سب جانتے تھے انہی کے بابا ہیں.
کوئی معترض نہیں تھا، وہاں کوئی اعتراض نہیں کر رہا تھا. اور بیویوں کے بھی بابا ہیں، ابھی دون نسائکم، صرف میرے بابا. حضرات گرامی، یہاں تک ملتا ہے جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی، دنیا میں تشریف لائیں تو بی بی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و ابی رسول اللہ. میں دنیا میں ایک ہی ہستی کو حق ہے، وہ یہ کہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور میرے بابا اس کے رسول ہیں. ابھی رسول، میرے بابا. ساری دنیا کہتی ہے محمد رسول اللہ، جناب سیدہ فرماتی ہے میرے بابا اللہ کے رسول. میرے بابا، بار بار اس بات کو دہرا رہی ہیں. توجہ، جو افراد کہیں کہ یہ جملہ ابھی دون نسائکم تو شاید بہنوں کا انتقال ہو گیا، وہ بھی جواب سن لیں. پھر آپ نے فرمایا ابھی، میرے بابا. ابھی یہاں بہت سے عرب دان بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں بہت سے بچوں نے، نوجوانوں نے عربی پڑھی ہے. نہیں فرمایا ابو نا، ہمارے بابا نہیں کہا میرے بابا. اگر اور بہنیں ہوتی تو عدل و انصاف کا تقاضا نہیں کہ ان کے لیے بھی کہا جاتا ہمارے بابا نہیں. بدمان، اگر اور بہنیں تھیں تو بی بی کا عدالت کا تقاضا یہ تھا، ان کا بھی کہا جاتا ہم سب کے بابا، میرے بابا. اور کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا. میرے بابا کے جواب میں سب ماننے کے لیے تیار تھے، انہی کے بابا. بعد میں جتنا مرضی آپ لوگ اضافہ کر لیں، لیکن اس وقت کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا. بی بی فرمایا میرے بابا ابھی دون نسائکم، صرف میرے بابا. اور دہرا نے 3 دفعہ اس جملے کو کہا بی بی مختلف مقاموں سے خطبے کے اندر. اور پھر کہا میرے بابا، میں گواہی دی کہ میرے بابا رسول تھے، انہوں نے ہدایت کی. انہوں نے پھر ایک مرتبہ جب سارے کے سارے باتوں کو پیش کر چکی بی بی، تو اب مجمع سے، کیونکہ بی بی جگہ پہ جہاں پہ کھڑی ہیں، مجمع کو چاروں طرف آپ کی بیویاں ہیں، خواتین ساتھ میں آپ کی کزنز آئیں تھی سب، یعنی جو آپ کے خاندان بنی ہاشم کی خواتین تھی. اب ایک مرتبہ خاتون جنت نے وہ جو ممبر رسالت پہ آ گیا تھا اس سے خطاب کیا، کہا کہ یبن ابی قحافہ، بسم اللہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا بات ہے تمہارے لوگوں نے جو میری ملکیت تھی، میرا باغ فتح تھا، وہ چھین لیا، کیوں؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ کا نہیں، اگر آپ کہتی ہیں آپ کا تو آپ گواہ لے آئیے. تو بی بی نے فرمایا کہ گواہوں کی مجھے ضرورت نہیں، تجھے ضرورت ہے. تو نے چھینا ہے، جب تو اپنے قبضے میں لے رہا ہے تو تو گواہ لا کہ تو مجاز ہے. توجہ ہی نہیں، مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے تو پاس ہے. جب میرے پاس ہے تو میرا مطلب نہیں. عربی کا قانون ہے جو رسول خدا نے دنیا کو دیا ہے، قاعدۃ الید، یہ کہتے ہیں ہاتھ کو، قاعدۃ الید the law of possession. یہ انگریزوں نے قانون دنیا میں عام کیا، انگریزوں نے لیا اسلام سے، تو دنیا کو قانون دیا رسول اسلام نے the law of possession. جو شے جس کے پاس ہے اس کی. یہ امامہ میرے سر پہ ہے، I have the possession. اگر کوئی آدمی کہتا ہے بھئی یہ امامہ ان کے سر پہ میرا، تو مجھے گواہ نہیں چاہیے، اسے گواہ چاہیے، وہ ثابت کرے امامہ اس کا، وہ گواہ لائے گا. تو بی بی نے فرمایا مجھے گواہوں کی ضرورت ہی نہیں، میرے تو پاس ہے. تو نے میرے خادموں کو، ہاریوں کو نکالا، my farmers were working there، تو نے سب کو وہاں سے مار مار کے نکال دیا. تو گواہ لا، نہیں مدمہ گواہ تو تو لے گیا. you need to bring witnesses. تو ثابت کر کے تیرا، میرے تو پاس ہے، اور آج سے نہیں 8 ہجری سے میرے پاس ہے، تو ثابت کر. اس نے کہا نہیں آپ گواہ لائیے، میں واپس کر دوں گا. بیوی نے کہا اچھا گواہ لاؤں تو واپس کر دے گا. توجہ، بیوی نے کہا میرے گواہ ہیں علی، جو پیغمبر مباہلہ میں لے گئے تھے نا، بیوی انہی کو پیش کر رہے ہیں. بیوی نے کہا میرے گواہ ہیں علی بن ابی طالب. تو ایک مرتبہ حاکم نے کہا کہ نہیں علی کی گواہی قبول نہیں. بیوی نے فرمایا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ آپ کے شوہر ہیں. تو بیوی نے فرمایا کہ کیا قرآن کریم میں آیا کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے؟ اس نے کہا قرآن میں تو نہیں. تو بیوی نے فرمایا کیا میرے بابا نے فرمایا؟
توجہ ہو. کیا میرے بابا نے فرمایا کہ شوہر گواہی دے بیوی کے حق میں تو قبول نہیں؟ کہ نہیں، پیغمبر اسلام نے بھی نہیں فرمایا. کہ پھر کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کہ بس قبول نہیں کروں گا. آج بہت سے جج کہتے ہیں کہ نہیں، ہم شوہر کی گواہی قبول نہیں کریں گے. پوچھو کیوں؟ تو کہتے ہیں اسی کیس کو پیش کرتے ہیں. لوگ ہیں نہیں، اور کوئی پروف نہیں ہے. بی بی نے فرمایا جب قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے تو کیوں قبول کریں؟ حدیث نہیں یہ کرے گا جناب علی کی گواہی کیا قبول نہیں کروں گا، اور گواہ تو لے آئیے. بی بی نے کہا اور بھی گواہ ہیں، حسنین، میرے دونوں بیٹے حسن حسین میرے گواہ. کیا لیکن نہیں، یہ دونوں نابالغ ہیں. پیغمبر بالغ کی گواہی قبول کرتے تھے. اب بی بی نے فرمایا کہ لیکن میرے بابا نے یہ فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ نہیں کہا تھا جب بالغ ہوں گے تو سردار بن جائیں گے. بات پہنچ رہی ہے؟ وہ 4 برس کے، وہ 3 برس کے، پیغمبر فرما رہے ہیں یہ ابھی ہیں. جب وہ 4 برس کے اور 3 برس کے تھے تو پیغمبر نے فرمایا یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. جب بالغ ہوں گے تو بن جائیں گے نہیں کہا، ابھی ہیں. کہ اب یہ 10 برس اور 9 برس کے ہیں تو کیسے نہیں، یا 9 اور 8 برس کے ہیں. کہ نہیں، یہ نابالغ ہے، میں قبول نہیں کرتا. توجہ سارے مجمع کی. بی بی نے کہا اچھا میری ایک اور گواہ ہے ام ایمن، جو جناب عبداللہ کی، جناب آمنہ کی کنیز سرور کائنات کو میراث میں ملی. آپ نے کہا آپ آزاد ہیں. کہا کہ نہیں، میں نے آپ کی والدہ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی آپ کی خدمت میں رہوں. پیغمبر سے جناب سیدہ کو ملی. توجہ. تو اب جناب سیدہ نے کہا ام ایمن میری گواہ. تو ان کا نہیں، یہ خاتون ہے، قرآن کہتا ہے عورت کی گواہی آدھی ہے. یہ تو قرآن میں بھی. تو ایک مرتبہ جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی. کہا ایھا الناس، اے لوگو، یاد ہے اسی مسجد میں پیغمبر اسلام نے اسی منبر سے کہا تھا اگر کبھی ام ایمن گواہی دے تو ان کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے. لوگوں کی صحیح معنوں میں تحقیق نہیں ہے، لوگوں کی صحیح معنوں میں تحقیق نہیں ہے. حق جانچنے، حق کہنے کی توفیق نہیں ہے. اور شیعان علی بس یہی کہتے ہیں حضور، شیعان علی بس یہی کہتے ہیں حضور، جو زہرا کو جھٹلائے وہ صدیق نہیں ہے. اذان گرامی، یہ بہت بڑا معاملہ. جناب سیدہ نے ایک مرتبہ کہا کہ ام ایمن گواہ. انہوں نے کہا کہ بھئی یاد نہیں ہے مسجد میں پیغمبر نے فرمایا تھا ام ایمن گواہی دے تو ان کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے. توجہ، گواہی پوری ہے. سارا بندہ خاموش رہا. جناب ام ایمن نے کہا تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد. اگر یاد نہ ہوتا تو کہتے تھے ہمیں یاد نہیں. تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد. ایک مرتبہ حاکم نے کہا نہیں، ان کی گواہی قبول نہیں. سوال ہے میرا، اور گواہ نہیں تھی؟ کیا حضرت سلمان گواہ نہیں تھے؟ تھے. حضرت ابو ذر گواہ نہیں تھے؟ تھے. حضرت مقداد گواہ نہیں تھے؟ بھئی ایک طویل فہرست ہے گواہوں کی، لیکن خاتون جنت کسی کو آواز نہیں دے رہی. نہیں ہے مجمع، کسی کو نہیں بلا رہی گواہی دو. کہ نہیں، رکے رہو. وہ جو اللہ نے مباہلہ میں بھیجے تھے انہیں پیش کر چکی. جو انہیں رد کرے اس نے انہیں رد نہیں کیا، اللہ کے قرآن کو رد کیا. میں کہلوانا یہ چاہتی تھی، نہیں پہنچ سکا مجمع، بہت سے لوگ نہیں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. توجہ فرمایا جانے گرا. خاتون جنت نے ہستیاں وہ پیش کی. حق
छीनना छीन लो, लेकिन साथ में वो कुछ कहलवाऊंगी तुमसे जो तुम्हारे गले में फंदा बन जाए, कयामत तक के लिए तुम ये फंदा उतार नहीं सकोगे। समझो, वो कुफ्र का फंदा गले में तुम्हारे पहनाऊंगी कि तुम कभी भी दोबारा इस फंदे को गले से उतार नहीं सकोगे। लोग अलकाब चुरा चुरा के देते रहे, लेकिन कभी अपने गले से कौक नहीं उतार पाओगे। एक मर्तबा कहा भाई आपके सारे गवाह रद्द हो गए, और कोई दलील है तो ले आइए। अगर आपके पास तहरीर भी पेश की है, मुझे उसकी तफसील में नहीं जाना, वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे जल्दी जल्दी मुकम्मल करना है। आज रात मेरी कोशिश होगी कि मैं वापस घर पहुंच जाऊं 3-4 घंटे के अंदर, तो इसलिए कोशिश कर रहा हूं वक्त के अंदर बात मुकम्मल करूं। मजमून में पेश करना चाहता हूं, मेरे साथ चलिएगा। तो बीबी ने कहा कि भाई मेरा है बाग़ फदक। उन्होंने कहा कि आप गवाह लाए, मान लेंगे। बीबी ने गवाह पेश किए, उन्होंने नहीं माने। जब गवाह रद्द हो गए तो क्या हुआ, केस अदालत के अंदर है। उन्होंने कहा आपके गवाह रद्द हो गए, बाग़ फदक आपका नहीं है, आप साबित नहीं कर सकी क्योंकि गवाह जो आपने पेश किया हमें कबूल नहीं। बीबी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, मेरा नहीं है, ये बता तू किसका है। तू कहता मेरा नहीं है, तूने छीन लिया, ये बता किसका है। उसने कहा रसूल खुदा। बीबी ने कहा अच्छा मानता है रसूल खुदा का। कहा रसूल खुदा का उनके पास था। क्या फिर ये बता मेरे बाबा का वारिस कौन है। अगर मेरे बाबा का है तो वारिस में, मेरा तो तीनों भाई बचपन में इंतकाल कर गए थे तो वारिस में। उसने कहा नहीं, लेकिन रसूल खुदा ने मुझसे एक हदीस कही कि नहनु मआशर अंबिया ला नरिसु वला नुरस वमा तरकना फहुवा सदका। हम ग्रोह अंबिया न किसी के वारिस होते हैं, न हमारा कोई वारिस होता है, और जो हम तरका छोड़ जाते हैं वो सदका होता है, मिरास नहीं होता। बीबी ने कहा तू हर बात पे मुझसे गवाह मांगता है, इस हदीस का कोई गवाह है तेरे पास। में चलेगा, इस हदीस का कोई गवाह है तेरे पास। उसने कहा गवाह तो कोई नहीं, तन्हाई में मुझसे कहा था। पैगंबर इस्लाम ने मुझसे तन्हाई में कहा कि हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम भी किसी के वारिस नहीं, जो हम छोड़ जाते हैं दुनिया में वो सदका होता है। सदका आप पे हराम है तो वो मैं ही खाऊंगा। भाई आप पे सदका हराम है, ये रसूल खुदा फरमा गए थे। बीबी ने कहा कोई गवाह इस हदीस का। कहा मेरे पास गवाह नहीं, पैगंबर ने तन्हाई में मुझसे कहा था। अचानक किसी खातून ने आवाज दी, कहा बाबा जान जब रसूल खुदा आपसे कह रहे थे ना तन्हाई में, तो पर्दे में मैं सुन रही थी। उसने कहा आप तो मैं गवाह भी हो गए और मेरी बेटी गवाही दे रही। क्या क्या सुना था? कहा यही हदीस जो मेरे बाबा कह रहे मैंने सुनी थी। उसने कहा मेरे पास गवाह भी। तवज्जो, अब समझ में आया ये सिद्दीक को सिद्दीका बनाना क्यों जरूरी था। अगर यही सिद्दीक अकबर और वो सिद्दीका कुबरा थी तो पैगंबर इन्हें छोड़ के मुबाहला क्यों चले गए? हबीब खुदा मुबाहला में जा रहे हैं, सच्चों का मामला जो सिद्दीक अकबर उसे मुबाहला में होना चाहिए, जो सिद्दीक कुबरा उसे मुबाहला में होना चाहिए। इसलिए हमारा अकीदा ये सिद्दीक अकबर अली, सिद्दीक कुबरा हजरत सैयदा में वहां पे एक मर्तबा कहा कि भाई ये गवाही मैं दे रही हूँ। अच्छा झूठों का हादसा तो होता नहीं, उसे ये याद नहीं रहता मैंने कल कौन सा झूठ बोला था। अच्छा उसके बाद फिर वो एक झूठ छुपाने के लिए 100 बोलने पड़ते। अब हुआ ये कुछ ही अरसे बाद जिसने जनाब सैयदा का हक झुटलाया था वो इंतकाल कर गई। अब जब मरा तो बेटी ने यह कहा कि ये जो रसूल खुदा घर में दफनाए गए थे इसके 9 हुजरे, एक हुजरा मेरा मीरास, 9 हुजरे एक मेरी मीरास है, मेरे बाप को मेरी मीरास में दफना दो। नहीं है मजमा। अब इमाम हसन मुस्तफा खड़े हो गए, कहा नानी अम्मा आपने तो मेरी माँ के खिलाफ गवाही दी थी। क्या अंबिया का कोई वारिस नहीं होता? जब बेटियां वारिस नहीं तो बीवी कहां से वारिस? यारी मदद
اسلامی نظام عجیب و غریب ہے. اللہ دنیا میں دکھاتا, آخرت بہت دور ہے. دنیا میں لوگ دیکھ کے جاتے ہیں. حق کی مخالفت نہ کرو, انسان دنیا میں ذلیل و خوار ہے. اہل بیت کی مخالفت انسان کو, آخرت بہت دور ہے, خدا دنیا میں دکھاتا ہے. وہ تمام جو آل محمد کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, وہ وہاں سے لے کے یہاں تک آج تک ذلیل و خوار. دنیا میں اللہ ان کی عزت کو سلب کر لیتا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, بے شک عزت اللہ کی, اللہ کے رسول کی اور مؤمنین کی. ان کے مقابلے میں آ جائے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار. اب یہاں پہ ایک مرتبہ کہا کہ نہیں میرے پاس گواہ موجود ہے. اب میں آپ کو بالکل بھی آپ کا یہ باغ فدق نہیں دوں گا کیونکہ ہمارے پاس گواہ بھی ہے, یہ صدقہ ہے. بی بی نے کہا میں کیسے مان لوں اس حدیث کو, میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا تھا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ میراث ہے, اور تو کہتا ہے میرے بابا نے حدیث کہی ہے کہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. میرے بابا ایسی حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں جو قرآن کے خلاف؟ اس وقت پہنچ گئے. میرے بابا ایسی حدیث کیسے فرما سکتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو؟ کہ قرآن کے کہاں خلاف ہے؟ قرآن آتا ہو تو پتہ چلے. قرآن کے کیسے خلاف ہے؟ بی بی فرماتی ہے قرآن کی آیت ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ. سلیمان نبی, سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام والد, حضرت داؤد علیہ السلام باپ, حضرت سلیمان ان کے بیٹے. تو کہتا ہے نہ انبیاء کا کوئی وارث نہ وہ کسی کے وارث, جو وارث ہے وہ بھی نبی, جس کے وارث ہے وہ بھی نبی. قرآن ہے. وارث سلیمان داؤد کے وارث سلیمان بنے, انہیں حکومت ملی. وہ کہا رب ہب لی, جناب زکریا کی دعا, پروردگار مجھے ایک وارث عنایت فرما. اولاد نہیں تھی, اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بیٹا دیتے ہیں. ایک ہی اولاد ہوئی, نام ہے یحییٰ. جناب زکریا بھی نبی, جناب یحییٰ بھی نبی. یرثنی و یرث من آل یعقوب, یرثنی و یرث آل یعقوب, میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. آل یعقوب کا, نبی یعقوب بھی نبی, جناب زکریا بھی نبی, جو وارث ہے جناب یحییٰ وہ بھی نبی. نہیں ہے مجمع. پھر کہتے ہیں تو کہتا ہے انبیاء کا کوئی وارث نہیں, قرآن نے تو وارث بتائیں. اچھا کوئی یہ کہنا نہیں پچھلی شریعتوں میں ہوگا, البتہ اس نے نہیں کہا. وہ یہاں کچھ کہہ سکتا ہے نا, لوگ اتنی سی دلیلیں دے دیتے ہیں ان کے لیے جو انہوں نے خود بھی نہیں سوچی بھی ہوگی. کوئی یہ کہتے چلو پچھلی شریعتوں میں رہا ہوگا, پیغمبر کی شریعت میں. بی بی نے ایک اور آیت پڑھی. بی بی نے فرمایا قرآن کریم کہتا ہے یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو, اے مومنو, امت محمد, اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کی نسبت دگنا حصہ دینا. کہ اس کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ ایکسپشن سے استثناء ہے. جب کوئی ایکسپشن ہی نہیں تو پھر میرا حصہ کیوں نہیں؟ یہ لو, اللہ نے قرآن میں بتایا کہ سب کا حصہ ہے, سب کی میراث, تو میری میراث کیوں نہیں؟ یبنا ابی قحافہ اترث اباک ولا ارث ابی لقد جئت شیئا فریا. اے ابو قحافہ کے بیٹے, کیا تو اپنے باپ کا وارث ہے, میں اپنے بابا کی وارث نہیں؟ تو شریعت محمدی میں بدعتیں کیوں ڈال رہا؟ بیٹے کو محروم کیوں رکھتا ہے میراث سے؟ جب میرے بابا نے کہا, قرآن نے کہا بیٹے کی میراث ہے, تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میراث نہیں؟ میدان گرامی وہاں پہ کہا کہ نہیں, جہاں پہ یہ صدقہ ہے اور ہم اس, کیونکہ گواہ ہمارے پاس موجود ہے, ہم آپ کو پھر بھی نہیں دیں گے. بی بی نے کہا تو سمجھتا ہے کہ یہ کیس, یہ معاملہ ختم ہو گیا؟ یاد رکھ روز قیامت میں یہ دوبارہ مقدمہ پیش کرو. والحکم اللہ, اس دن حاکم خود خدا ہو, اللہ حاکم ہوگا. عدالت کس کی لگے گی؟ اللہ کی. بی بی فرمانی عدالت اللہ کی عدالت میں پیش کروں گی. والزعیم محمد, میرا مقدمہ لڑیں گے میرے بابا. میرے وکیل کون ہوں گے؟ میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی عدالت, زعیم اور کیس لڑنے والے میرے بابا, گواہ ہوں گے علی. میں دیکھتی ہوں کون میرا مقدمہ رد کرتا ہے, یہ میرا حق ہے. تو سمجھتا ہے تو نے آج میرا حق رد کر دی اور تو اس کیس کو برخاست کرتے اور تو مطمئن بیٹھا رہے گا؟ اب جناب سیدہ سے رہا نہیں گیا. یہ وہی مسجد تھی نا جہاں سرور کائنات تعظیم میں کھڑے ہو جاتے, اور اتنی دیر بی بی کھڑی رہی, کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا.
ایک رسول خدا کی میں نے حدیث خود دیکھی ہے، بہار میں موجود ہے، کہ اگر عزت دار لوگ دوسرے مذہب سے بھی آئیں تو انہیں عزت ہو، کیونکہ وہ اپنے یہاں عزت دار ہیں، اور اگر کوئی اسلام میں عزت دار اور اس کی عزت نہ کی جائے. بی بی کے لیے سب سے بڑا جو ظلم تھا نا، وہ بی بی کی تکذیب تھی، بی بی کا جھٹلانا تھا، جسے اللہ نے کہا یہ صدیقہ کبریٰ ہے، اور مسلمان عدالت بی بی کا جو ہے وہ کیس رد کر دے.